الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محرم الحرام کی یہ ساعت ہیں۔ ان محرم الحرام کی ساعتوں کے اندر ہمارا یہ دوسرا ویڈیو سلسلہ ہے جس کے اندر ہم تاریخ اہل بیت اور ذکر اہل بیت کر رہے ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام کی معرفت، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کے کردار کو سمجھنے کی ہماری یہ ادنا سی کوشش ہے۔ اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کے اصل ماخذ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کہاں سے آیا ہے اور اسلام کی حقانیت کیا ہے، سچائی اگر ہم جانیں گے تو ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت سے واقف ہوں، اور اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو لازم ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ اہل بیت کی زندگی سے واقف ہو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان کو اور اکثریت کو منبر و محراب سے، مسجد سے، ہمارے ثقافت اور کلچر سے وہ اہل بیت کا ذکر ہی ختم ہو گیا ہے۔ اہل بیت کو ہم نے فرقہ وارانہ موضوعات کا سبب بنا دیا ہے۔ اہل بیت کے لیے اگر ہم ان کی ذکر کرتے ہیں یا ان کی بات بھی کرتے ہیں تو فرقہ وارانہ بحثوں کے اندر، فرقہ وارانہ چیزوں کے اندر جا کر، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہتر ہوں یا میرا فرقہ بہتر ہے، میری سوچ بہتر ہے۔ لیکن ہم اہل بیت کا ذکر اور ان کی معرفت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کے سیرت و کردار کو اپنا سکیں، ان کے سیرت و کردار کو اپنائیں، ان کی زندگی کو سمجھیں، اور دین کے جو لینے کی جگہ ہے، مصدر اور منبع ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ اس وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلم امہ وہ اپنے مرکز سے کٹ چکی ہے، اور اس کو اسلام کے نام کے اوپر مختلف قسم کے نظریات و افکار، مختلف قسم کے فلسفے اور آئیڈیالوجیز اس کا سامنا ہے۔ ہر ایک آ کر وہ اپنی طرف سے کچھ چورن اور منجن بیچتا ہے اور اسے وہ اسلام کا نام دے دیتا ہے، حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور جو کہ السابقون الاولون ہے، مہاجرین اور انصار طبقہ ہے، وہ طبقہ جب کسی حدیث کو روایت کر دے تو اس حدیث کو پھر ہمیں اس کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے۔ اگر ہم اتنی ہی حدیث کے لیے عصبیت رکھتے ہیں، حدیثوں کے لیے اتنا ہی ہم جو ہے وہ ایک ہلہ مچا دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں کہ جی حدیث 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 پر عمل کرنا ہے، حدیث کے اندر یہ حدیث، ایک چھوٹی سی چھوٹی حدیث کے لیے ہاتھ کہاں باندھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اخلاق کے حوالے سے کیا رہنمائی کی، کس طرح کا لباس پہنا، کس طرح کے آپ نے امامہ کیا پہنا، اس کا کلر کیا تھا۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم بیان کرتے ہیں، مگر ہم جو متواتر حدیث ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا وہ ایمانی تعلق نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ ہمارا وہ روحانی اور ایمانی جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے ہم اس حدیث کو، حدیث ثقلین کو، ہم خاص طور پر اہل سنت والجماعت اس حدیث ثقلین کو
کسی بھی جگہ پر منبر و محراب پر اور اپنے مستند جگہوں پر ہم اسے بیان نہیں کرتے. یہ ہماری چوری ہے اور یہ ہماری سینہ زوری ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اہل بیت کو ہم نے ایک خاص فرقے کی نشانی بنا دیا ہے اور جو کہ ایمان ہے اس اہل بیت کو ہم نے چھوڑ دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اور میری عطرت کو تھام کے رکھو, میری عطرت کی اتباع کرو, اہل بیت کی اتباع کرو. اس حدیث کے مقابل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ہم سنت کی روایت لے آتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو تھام کے رکھو. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. امام مالک نے موطا کے اندر صرف اس کو مرسلن روایت کیا ہے کہ جی ہمیں بلغنی, ہمیں یہ روایت پہنچی ہے. روایت ہے یا نہیں ہے کوئی اس کی سند بھی نہیں ہے, مرسل ہے. مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اوپر سے جس کی سند کٹ جاتی ہے, انقطاع سند واقع ہو جائے. اس روایت کو تو ہمارے خطبوں کے اندر, ہمارے ممبروں کے اوپر اہل سنت کے اندر جو ہے وہ رلے سے بیان کیا جاتا ہے, ہر مسجد کے اندر اسے بیان کیا جاتا ہے. لیکن جو روایت ہے, جو متواتر روایت ہے, اسے بیان نہیں کرتے. تو یہ صرف اور صرف اہل بیت کا ایک بغض ہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی معرفت دے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی تجھ سے صرف اور صرف مومن تیرے محبت رکھے گا اور تیری نفرت صرف اور صرف منافق رکھے گا. صحیح مسلم کی روایت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کا معیار ہے. منافق کی اگر پہچان کرنی ہو تو ہم علی کو دیکھ کے کریں گے کہ علی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا, علی کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں, علی کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر ہے. اگر علی کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, علی کے بارے میں اس کے عقائد و نظریات اور افکار درست نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے اندر شامل نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ذر غفاری, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر ہم کسی منافق کی پہچان کرتے ہیں تو ہم علی کی پہچان کرتے تھے کہ اس شخص کا علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, علی کے بارے میں کیا نظریہ ہے. ٹھیک ہے, نماز و روزوں, زکوٰۃ و صدقات اور خیرات سے اور ان چیزوں سے ہم اس کی معرفت نہیں کرتے تھے, علی سے پہچان ہوتی. تو اس لیے آج یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اہل بیت کی تاریخ کو سمجھیں اور ان کی تاریخ کو جانیں تاکہ ہم اسلام کے اوپر آ سکیں. اور اسلام کے نام کے اوپر جو چیزیں ہمیں بتائی گئی جو کہ اسلام ہے نہیں, جو کہ بدعات ہے یا کچھ خرافات ہے, اور انہیں ہم نے رسوم و رواج کو اپنے عقائد اور ایمان اور اپنے کلچر اور ثقافت اور دین کا حصہ بنایا ہوا ہے, اسے جان چھوڑائیں. اور دنیا کے اندر ہماری سیاسی, معاشی, سماجی, اخلاقی, ہماری قانونی, ہماری حیثیت وہ انسانی سماج کے اندر وہ ایک بہتر ہو سکے. تو کل تک ہم نے اس بات کو سمجھا کہ قریش کے اندر بنی ہاشم کون ہے. بنی ہاشم کے اندر جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب, جناب عبد المناف اور جناب ان کے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد, پھر حضرت علی کی پیدائش اور حضرت علی کی زندگی وہ ہجرت مدینہ تک کیسے گزری ہے. ہجرت مدینہ کے اندر جب وہ آپ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قائم رکھا کہ وہ صرف اور صرف آپ کی امانتوں کو حوالے کر دیں. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صادق و امین اس کی ایک حیثیت ہے, اس حیثیت کے اوپر کوئی داغ نہ آئے, اس حیثیت کو کوئی دنیا کے اندر کوئی چیلنج نہ کر پائے کہ امانتیں نہیں لوٹائی اور اپنے جو صدق ہے, سچائی ہے, وہ آپ نے پورا نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب کو سنبھالنے کے لیے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس پرخطر چیز کو گوارا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ سارا قبیلہ جو ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے اسے اپنی جان کے اوپر برداشت کیا, صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حیثیت ہے وہ قائم و دائم رہ سکے.
نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں حضرت علی، نبوت کی اس خاص مرتبے کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ جس کو صدق اور جس کو سچائی کہا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے محافظ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حیثیت سے ہو گئے، اور پھر وہ ساری امانتوں کو وہ جا کر وہ مشرکین کو لٹا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنا اہم مقام ہے آپ کا سیرت کے اندر، کتنا اہم مقام ہے اسلام کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر ہم اسے نہیں سمجھے اور اسلام کو صرف اسے ہم قائدوں اور سپاروں سے اور علماء کی تقریروں سے سمجھنے کی کوشش کریں، یا فرقہ وارانہ تناظر کے اندر ہم اسلام کو دیکھیں، تو واللہ باللہ ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آج دنیا بھر کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ جی مسلم ایسے کر رہے ہیں، مسلم یوں کر رہے ہیں، اور اس مسلم کی وجہ سے اسلام کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ اہل بیت ثقلین کو جو ان کے اخلاق ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، نہ ان کے سیرت و کردار پڑھایا جاتا ہے، نہ ان کی زندگی پڑھائی جاتی ہے، نہ ان کے طور و اطوار ہمیں اہل بیت کے بتائے جاتے ہیں۔ شما کی جو ہے وہ قصے کہانیاں، فضائل و مناقب پتہ نہیں کس کس کے لے کر آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی اس فاتح کے قصے، کبھی ہمیں کس کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، کس کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، قوم کو پتہ نہیں کبھی کس کا نشہ چڑھایا جاتا ہے، اور اہل بیت کی زندگی کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ اہل بیت جنہوں نے شروع سے اپنی ساری قربانیاں دی، ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے قربانیاں دی، آج ہمیں ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ اور جو تذکرہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہے، یہ تو رافضی ہیں، یہ تو اسلام کے دشمن ہے، یہودیوں کی پیداوار ہیں، یہودیوں نے اسلام کے اندر ایک فرقہ ایجاد کیا، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، ہم مسلمانوں نے خود دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا ہے کہ جس نے ہمیں یہ ساری پٹیاں پڑھائی ہیں۔ یہ ساری ہماری کتابوں کے اندر ہم ایک دوسرے کے لیے اس لیے لکھتے ہیں کہ خود ہم اپنے پیروں پہ کلاڑیاں چلاتے ہیں، اور دنیا کو پھر موقع ملتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ دیکھیں جی مسلمان اس طرح۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم نے یہاں تک سمجھا۔ آج ہم ہجرت سے آگے ہم سمجھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی زندگی کس طرح سے۔ مدینہ جب آپ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو قریش تو مہاجرین جو صحابہ تھے جو مکہ سے مدینہ آئے، تو اب مدینہ کے رہنے والے جنہیں انصار کہا گیا، جنہوں نے مدد کی مکہ والوں کی، ان کے اور مہاجرین کے درمیان مواخات کروائی گئی۔ مواخات اسے کہتے ہیں بھائی بھائی بنانا، باب مفاعلہ کا صیغہ ہے بھائی بھائی بنانا، دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان میں مواخات، بھائی چارگی کا تعلق قائم کیا دونوں کے درمیان میں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور سہل بن حنیف کے درمیان میں مواخات کروائی۔ ابن اسحاق اور متعدد سیرت اور مغازی کے مؤلفین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مواخات خود آپ نے اپنے ساتھ کروائی۔ اور اس سلسلے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں روایت ہے جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھائی بندی ہے، مواخات ہے، وہ حضرت علی کے ساتھ کروائی۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا کہ یہ حسن ہے، اچھی حدیث ہے، عمدہ حدیث ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفا اور تنویر العینین میں اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ روایت درست روایت ہے اور شاندار روایت ہے، اور یہی روایت بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی مواخات اپنے ساتھ کروائی۔ اس کے بعد ہجرت کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد نکاح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت سے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل البیت میں سے بہترین فرد کے ساتھ کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل البیت کے بہترین فرد، پورے اہل بیت میں سے سب سے بہترین خیار افضل شخص علی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا، اور پھر دونوں کو دعائیں دی اور دونوں پر پانی چھڑک دیا۔ یہ بھی ازالۃ الخفا کے اندر
امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو لکھا ہے۔ ابو عمر عبید اللہ ابن محمد ابن سماک ابن جعفر الہاشمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کیا، اور تو یہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے دوسرے سال ہوا ہے، اور پھر ہجرت کے تیسرے سال وہ جناب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک دبیس چادر میں رخصت کیا، موٹی چادر میں، اور جہیز میں ایک مشکیزہ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں زخر کی چھال بری تھی عطا فرمایا۔ یہ چیزیں تھی۔ اچھا، جب نکاح تھا تو عمر کیا تھی؟ حضرت فاطمہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 15 سال اور کچھ مہینے، 6 مہینے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 21 سال تھی۔ وہ کتنے سال تھی؟ وہ 21 سال تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا 21 سال اور 5 ماہ تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو شادی کا جو معیار ہے اور وقت ہے، وہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 15-16 سال ہونی چاہیے۔ نابالغ کی شادی جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نابالغ کی شادی کا کوئی کانسیپٹ تصور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 9 سال میں ہوا، بخاری کی روایت لے کے آتے ہیں، لیکن میں اس کا ایک مفصل رد کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ جو درست جو عمر ہے حضرت عائشہ کی وہ کیا بنتی ہے، وہ پوری میں ویڈیو اس کے اوپر مفصل بنا چکا ہوں، اور حوالوں کے ساتھ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر کم سنی کی شادی جو ہمارے ہاں جو کرائی جاتی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامی کانسیپٹ ہے، یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اپنی شہوانی کانسیپٹ بنا کر اس کو اسلام کا کانسیپٹ کر کے پیش کرتے ہیں ہمارے علماء۔ یہ کوئی اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں جو ہمارے قانون کے اندر، آئین کے اندر بھی 18 سال کی ہے، تو مولوی حضرات کہتے ہیں نہیں جی، چونکہ ہمارے مولویوں کو ہر جگہ قانون اور آئین شکنی کرنے کی عادت ہے، تو یہ اس کے اندر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کی جو معاشی حالت تھی وہ کیا تھی؟ معاشی حالت کوئی خاص بہتر نہیں تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسے بہت سارے دن گزر گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک مرتبہ میں باہر نکلا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک دینار پڑا ہوا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس کو اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں، پھر میں نے اس کو اٹھا لیا، اور پھر میں نے جا کر اس کو کچھ غلہ جو ہے اس سے خریدا، اور پھر آ کر حضرت فاطمہ کو دیا کہ اس کو گوندھ لے اور روٹیاں پکا لے۔ وہ گوندھ رہی تھی تو وہ فاقے کی وجہ سے ان کی کمر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بار بار ان کا جو برتن پر جو ہے وہ ہاتھ وہ گر جاتا تھا، ہاتھ میں اتنی جان نہیں رہی تھی۔ تو بہرحال کسی طرح انہوں نے روٹیاں بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ بتایا، تو آپ نے فرمایا اس کو کھا لو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی جو چھوٹی چھوٹی چیز کے جو اعلان کروائے جاتے ہیں، یا اس کو تقویٰ، بڑا تقویٰ سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی راستے میں مل جائے تو اس کو نہیں اٹھا، نہیں، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کوئی مال ہے کہ جو واقعی کوئی بڑی قیمتی، جس کو ایک زیادہ قیمت کا شمار ہوتا ہے، اسے آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ کسی کے پاس نہ ہو تو اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو مال متقوم ہے بڑا، تو اس کو تو بالکل اعلان دینا چاہیے یا اس کو روک کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کا آنے والا کوئی مل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اپنا تقویٰ جھاڑنے کے لیے میں بڑا متقی ہوں، ایک کھجور مل گئی اور اعلان کر رہا ہے کہ جی یہ کس کی کھجور ہے، کوئی ایک انڈا کہیں پڑا ہوا تھا وہ اس کو مل گیا اور کہہ رہا ہے کہ جی ہاں بھائی یہ کس کا انڈا ہے، کس کی مرغی کا ہے۔ خدا کے بندو، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پر اپنے تقویٰ جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی شیخیہ مت بگاڑا کرو، میں بہت بڑا جو ہے وہ حاجی اور شیخ ہوں، میں بہت بڑا اس طرح ہوں، یہ فلاں فلاں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں واقع تھے، آپ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کما کے لاتے تھے. اگر حضرت علی کو یہ پتہ چلتا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو حضرت علی کیا کرتے تھے؟ حضرت علی جا کر نوکری کرتے اور کچھ کما کر لاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے, یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کمایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق اور کتنا محبت کا والہانہ رشتہ تھا. ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس, عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا چلی گئی اور معلوم ہوا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ام المومنین میں تو اس لیے آئی تھی کہ ابا جان سے ان غلاموں کا تقاضا کر لوں, تو اب ہے نہیں. تو حضرت عائشہ سے وہ حاجت بیان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ کی جو بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حضرت عائشہ کے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے کر فرمایا, کیا میں تمہیں دونوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے؟ جب تم سونے جانے لگو تو 34 بار اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, الحمدللہ 33 بار یہ پڑھ لیا کرو. یہ چیز تم دونوں کے لیے اس سے زیادہ کارآمد ہوگی جس سے تم نے سوال کیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں پچھلی ویڈیو کے اندر عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اسلام کے اوپر کوئی خطروں کا موقع آیا ہے, کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ جس کے اندر امتحان ہو, آزمائش ہو اور کوئی خطرہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان موقعوں کے اوپر اپنے اہل بیت کو آگے کر دیا, اور جب کوئی فائدے کا موقع آیا تو اپنے اہل بیت کو وہاں سے پیچھے کر دیا. یہ معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے. اللہ اکبر. اچھا, محبت سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب فرمایا. ابو تراب, ایک مرتبہ آپ مٹی کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کی پشت سے آپ نے مٹی الگ کی اپنے دست مبارک سے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ فرمائی اور صاف کر کے فرمایا, اجلس یا ابو تراب, بیٹھ جائیے اے ابو تراب, آپ بیٹھ جائیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے اندر ہمیں ایک چیپٹر نظر آتا ہے غزوہ بدر کا. غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے نفیس شریک ہو. جنگ کو کہتے ہیں غزوہ, اور سریہ اسے کہتے ہیں کہ جو آپ جسے روانہ فرما دے. تو آپ جب مدینہ تشریف لائے تو مکہ والوں نے انتہائی ظلم کیا تھا اور انہوں نے نکالا تھا, اخراج انہوں نے کیا تھا مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام مسلمانوں کا. آپ مدینہ تشریف لے آئے تو وہ لوگ مدینہ میں بھی آپ کو انہوں نے نہیں چھوڑا, مدینہ میں بھی وہ آپ کے پیچھے حملہ ور ہو گئے. تب پھر وہاں پر ایک جنگ ہوتی ہے بدر کے مقام کے اندر, رمضان 2 ہجری کے اندر جنگ بدر ہوئی, جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور جو سامنے کا جو لشکر تھا ان کی تعداد 1000 تھی. انہیں اپنی طاقت کے اوپر, اپنی قوت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ لڑنے کے لیے سامنے آئے اور انہوں نے لڑا, مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا. یاد رکھیے کہ جتنی بھی اسلام کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں وہ دفاعی جنگیں ہوئی ہیں. دفاعی جنگوں کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین یعنی ظالموں اور اتیاچار کرنے والوں نے حملہ کیا ہے, وہ حملہ کرتے تھے, مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے. مسلمان اس وجہ سے کہ باوجود کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے, ہم اپنے ملک کے اندر امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہمیں تمہارے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ حملہ کرتے ہیں, لڑتے ہیں اور آ کر مسلمانوں کے ملکوں کو وہاں پر نقصان دیتے ہیں. تب یہ حکم دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. تو پھر جنگ کی گئی. اسے اس بدر کے مقام پر جو ہوا اسے غزوہ بدر کہتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب سے شروع میں آ کر اس وقت میں میدان کے اندر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی قوت کو آگے بڑھایا اور اس نازک موقع پر اپنے آپ کو پیش کیا.
پھر غزوہ احد کے اندر بھی آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، بہت اہم کردار ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر سیرت کو آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو، سیرت کو، تو آپ کو اس میں ہر جگہ پر آپ کو حضرت علی بڑے روشن اور چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غزوات کے اندر، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، ہجرت کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، اعلان کے وقت میں، غدیر خم کے موقع پر، دعوت ذوالعشیرہ کے اندر، اور پھر آگے آپ تمام غزوات میں دیکھ لیں، غزوہ خندق اور غزوہ تبوک کو چھوڑو، اور غزوہ تبوک کے اندر بھی جو ہے وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اوپر اپنا جانشین بنا کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں فرمایا کہ تم اس طرح ہو میرے بعد کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میرے وصی جو میں تمہیں وہ آپ ہو، علی وہ تم ہو۔ حضرت علی نے شکوہ فرمایا، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اتخلفنی مع النساء والصبیان یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون؟ لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بھاگے نہیں ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں لیکن علی نہیں بھاگتے۔ یہ علی کی پہچان ہے، علی کا مقام یہ ہے، غیرہم فر وعلی لم یفر، باقی جو بھی ہے وہ بھاگ سکتا ہے، علی نہیں بھاگتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی غزوہ احد کے اندر موجود تھے، لشکر اسلام کا میمنہ سنبھالے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب زخمی ہوئے تو کیفیت امام بخاری نے روایت کی ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی کیفیت دریافت کی گئی، فرمایا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہا تھا اور کون پانی ڈال رہا تھا اور آپ کو کیا دوا دی گئی، مجھے یہ سب یاد ہے۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زخموں کو دھو رہی تھی اور علی اپنی ڈھال میں پانی لا کر دے رہے تھے۔ جب فاطمہ نے یہ دیکھا کہ پانی سے خون نہیں رک رہا ہے بلکہ اور زیادہ ہو رہا ہے، تیز ہو رہا ہے، تو چٹائی کے ایک کنارے کو نوچ کر اس کو جلا ڈالا اور اس کو سر مبارک کے زخمی حصے میں چپکا دیا، تو وہ خون کیا ہو گیا، وہ رک گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگوں کے اندر خواتین کا کردار وہ بڑا اہم ہے کہ خواتین وہ گھروں سے باہر نکل کر وہ جنگ کے میدانوں کے اندر حصہ لے سکتی ہیں، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو شرم و حیا کا پیکر ہے، جو قدسی صفات کے حامل اشخاص بھی ان سے حیا فرماتے ہیں اور فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، وہ بھی جنگ کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ شریک نظر آتی ہے۔ تو جنگوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو، تو جنگوں کے اندر بھی اور انسانیت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دی، انسانیت کو جو بچایا، اس کے اندر بھی ہمیں آگے ہی آگے اہل بیت نظر آتے ہیں، اور بلکہ جنگوں میں یا خطروں کی گھڑیوں کے اندر اہل بیت ہی ہمیں نظر آئیں گے آگے ہوتے ہوئے، اور جتنا منافع جو اگر ملے گا تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اہل بیت کو پیچھے کر دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہم السلام کی یہ تربیت فرمائی۔ یؤثرون علی انفسہم، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں ضرورت ہوتی ہے، خود پانی کی ضرورت ہے، دم گھٹ رہا ہے، دم نکل رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ دوسروں کو پلا دو۔ خود گھر میں فاقہ ہے لیکن یتیم، اسیر، مسکین اور قیدی آتا ہے، مانگ رہا ہے کچھ بھی، تو فرماتے ہیں کہ اسے دے دو، اسے دے دو، اسے دے دو۔
اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کی اخلاقیات کو دیکھنا چاہتے ہیں دوستو، تو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اس سے مفر نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام یہ نہ سنیوں کا معاملہ ہے نہ شیعوں کا ہے، اہل بیت علیہم السلام ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے۔ اہل بیت دین اسلام کا مصدر اور منبع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت اہل بیت اور تاریخ اور ذکر اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، ان کے اخلاق اور کردار کو، تاکہ ہم اچھے سے اچھے مسلمان بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پوری دنیا کو خیریت سے رکھے، آپ لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی موضوع کے ساتھ، اسی ٹائم پر۔ ضرور رہیے گا، ساتھ رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔